جس دن آپ کی ملاقات ہوئی اس کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اب شاہ محمود قریشی صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بتایا ہے کہ یہ لوگ خود آ گئے تھے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے پیچھے جو پشت پناہ ہیں ان کا فیصلہ تھا, میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, ان کی جو جمہوری جدوجہد ہے میں اس کا حصہ ہوں. ان کے وکیل بھی نفی کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب تو حیران رہ گئے آپ لوگوں کو دیکھ کر. شکریہ شاہ زیب. مجھے بھی آپ جب پریفیکس دے رہے تھے تو مجھے اس وقت ایک شعر یاد آیا کہ مجھے پرائے شعلوں کا ڈر نہیں, مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں, مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. تو یہ تو بیچارے یہ خود ہی چمن کو جلانے میں لگے ہوئے ہیں. جب ہم گئے تو شاہ محمود قریشی کی بہنیں اور ان کی بھانجیاں اور ان کی امیڈیٹ فیملی اندر بیٹھی ہوئی تھی کمرے میں. انہوں نے ہمیں 2 منٹ انتظار کرنے کو کہا, پھر انہوں نے اپنی فیملی کو باہر نکالا, پھر انہوں نے ہمیں بلوایا, پھر ہم اندر جا کے بیٹھے اور پھر ہماری ایک بہت ہی یعنی جیسے بچھڑے ہوئے ساتھی سے ملتے ہیں آپ بڑے عرصے کے بعد, یا تو اس طرح کی ملاقات ہماری, جذباتی ملاقات ہماری ان سے ہوئی. اور پہلے ان کی صحت کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی, پھر شاہ جی کو اپنے ادوار پیپلز پارٹی کے کچھ یاد آئے, بے نظیر کے 1-2 قصے انہوں نے سنائے, اور پھر وہ ہم مدعے پر آئے کہ جی اب اس آگے کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ چلنا چاہیے. جو چیز ہم سوچ کے گئے تھے وہی 100% شاہ جی نے اپنے ذہن کی عکاسی کی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم یہ بات کرنے گئے ہوں کہ آپ عمران خان کو ریپلیس کر لیں. شاہ جی کیا کوئی پوری پارٹی مل کے عمران خان کو ریپلیس نہیں کر سکتی. عمران خان پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی عمران خان ہے, بات ختم, فنشڈ. تو یہ بار بار آ کے کیوں کہتے ہیں کہ شاہ جی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے؟ تو سبھی کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ. ہم تو شاہ جی کو نہیں کہنے گئے کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں, نہ شاہ جی نے ایسی کوئی بات کی. جو بات ہوئی وہ پالیسی کے اوپر ہوئی. عمران خان بھی انسان ہے, عمران خان سے بھی غلط پالیسی بن سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے نا, انسان ہی ہے. یعنی غلطیوں سے پاک ذات تو صرف اللہ کی ہے. تو اگر ہم کوئی چیز عقل کی بات ہم کر سکتے ہیں, اگر ہم اپنی عقل کے مطابق, ہو سکتا ہے ہم غلط ہو سکتا ہے عمران خان کی پالیسی ٹھیک ہو کہ ٹکراؤ کی سیاست ہی واحد راستہ ہے, ممکن ہے وہ عمران خان کا فیصلہ ہے وہ کریں. لیکن ہم تو رائے لینے گئے تھے شاہ جی کی اور اپنی رائے دینے گئے تھے. ہماری رائے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. شاہ جی نے کہا جی ہم نے 6 مہینے پہلے ہم نے خط لکھا تھا اور خط میں منوان یہی بات لکھی تھی کہ ٹیمپریچرز کو نیچے لانے کی ضرورت ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بھی شاہ جی کو غداری کا لیبل لگا تھا کہ جی یہ تو ڈر گئے, غدار ہیں, فلانا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں اگر آپ جیل میں ہیں اور اگر آپ کی 2 سال بعد بھی 2 کیسوں میں بیل ہو جاتی ہے 20 میں سے, تو آپ 20% غدار ثابت ہو گئے. شاہ جی کی 3 کیسوں میں بیل ہو گئی تو وہ 60% غدار ہو گئے ہیں, باقی 40% ان کی رہ گئی ہے. جب ہو جائے گی تو وہ 100% غدار ہو جائیں گے وہ بھی. اور یہ وہ الزام لگاتے ہیں جو 2 منٹ کے لیے بھی خود جیل نہیں گئے. یہ شیخ وقاص اکرم جیسے لوگ جو سارا ٹائم کے پی ہاؤس میں چھپے بیٹھے رہے, لوگوں کو کہتے رہے کہ گولیاں کھاؤ جا کے, ان کے بچوں کو وہاں ڈی چوک کے اوپر, خود وہاں چھپے بیٹھے رہے, نکلے نہ باہر آ کے کھائیں گولیاں, لائیں اپنے بچوں کو سامنے. یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان ہے, میں سن کے حیران ہوں کہ مطلب اس قدر کوئی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے, اس قدر غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے. شاہ جی کی بیٹی سے بات ہوئی مہربانوں سے, مہربانوں نے بھی کہا کہ جی ہماری فیملی کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی, وی آر ویری ہیپی کہ آپ لوگ آئے, ملے, کیونکہ شاہ جی سے تو ملتا کوئی نہیں ہے. یہ ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم بندوبست کرا کے جاتے ہیں ISI سے ملنے کے لیے. اب کیسے لائنیں لگ گئیں پی ٹی آئی کی وہاں پہ ملنے کے لیے؟ یہ کون سے ISI سے MI سے بندوبست کرا کے گئے تھے؟ نام بتائیں نا مجھے, کس سے کہلوا کے گئے تھے, کیوں ملنے دیا ان کو پولیس نے کیوں نہیں روکا؟ سو دیر آر ویز, اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ مل سکتے ہیں جا کے. نہیں ہے وہاں کوئی مارشل لاء نہیں لگا ہوا کہ یہاں کوئی بچہ پر نہیں مار سکتا. وہ کون سے ویز ہیں جس کے ذریعے آپ ملے, کس کا انیشیٹو تھا, آپ لوگ کیسے ملے؟ کیونکہ ظاہر تحریک انصاف تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ لوگ گئے نہیں تھے, بھیجے گئے تھے. نہیں بالکل بھی نہیں بھیجے گئے تھے. اب ان کو میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کو یہ بتانے کا کہ نہیں بھیجے گئے تھے. میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چلتے ہیں. محمود بھائی سے اور فواد چودھری سے ہماری بات ہوئی, ہم نے آپس میں طے کیا کہ چلو چلتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ملنے کی. ممکن ہے محمود بھائی نے کسی کو کہا, ان کے تعلقات ہیں ایجنسیوں سے بھی, دوسروں سے بھی ان کے معاملات ہیں, ممکن ہے انہوں نے کہا, مجھے I'm not privy to it. بٹ ہم جب گئے تو ہم پہلے کوٹ لکھپت جیل گئے, ہم نے اعجاز چودھری سے ملاقات کی, ظاہر ہے کہ کسی کے تھرو بات چیت ہوئی ہوگی.
ہم اس کے بعد ہم گئے, جب یہاں گئے تو ہمیں پولیس نے باقاعدہ روک کے انہوں نے کہیں سے کلیئرنس لی. انہوں نے جب جو ہماری دو طرح کی فوٹیج ہے, ایک ہے جب ہم کمرے سے باہر نکل رہے ہیں, اور ایک ہے جب ہم کاؤنٹر پہ کھڑے ویٹ کر رہے ہیں, جس میں میری تصویر واضح ہے. تو جہاں کاؤنٹر پہ کھڑے ویٹ کر رہے ہیں وہاں انہوں نے ہمیں 5-7 منٹ 10 منٹ روکا. اس کے بعد پھر جا کے انہوں نے شاہ جی کو میسج کیا, پھر شاہ جی نے ہمیں 2 منٹ رکوایا کہ اپنی فیملی کو, انہوں نے جو خواتین تھیں ان کو, پردہ دار خواتین تھیں ان کو انہوں نے باہر نکلوایا, پھر ہمیں اندر بلوایا. سو وی وینٹ تھرو اے پروسیس. ایسا نہیں تھا کوئی پروٹوکول لگا ہوا تھا, ریڈ کارپیٹ ریسیپشن میں یہ جو کلیئرنس ہے, پہنچ گئے اوپر. یہ جو کلیئرنس ہے, اگر محمود مولوی صاحب نے, اگر کسی نے بھی کلیئرنس بھی لی ہے آپ لوگوں کی ملاقات کے لیے, تو صرف اور صرف آپ کے جانے کی کلیئرنس لی ہے, یا آپ لوگوں کی بات کیا ہوگی, کیا بات کریں گے, کیا الفاظ ہوں گے, کیا پیغام پہنچایا جائے گا, اس کی بھی کلیئرنس لے کے گئے تھے آپ؟ یہ تو ہم نے کسی سے شیئر ہی نہیں کیا تھا کہ ہم کیا بات کرنے جائیں گے. ہم نے تو کہا تھا ہم شاہ جی سے ملنے جا رہے ہیں, بیمار ہیں, ان کی خیریت پوچھنے جا رہے ہیں. تو ہم اگر شاہ جی سے ملنے گئے اور ہم نے وہاں ظاہر جب جائیں گے, سیاسی لوگ ہیں, بیٹھیں گے, بات سیاست پہ بھی ہوگی. اینڈ آئی وینٹ ود این ایجنڈا. میں تو یہ ایجنڈا لے کے گیا تھا کہ میں شاہ جی سے بات کروں گا کہ ٹیمپریچرز کو نیچے لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, وے فارورڈ کیسے ہونا چاہیے, اور آپ مانتے بھی ہیں کہ ٹیمپریچرز کو نیچے آنا چاہیے کہ نہیں. سو اتفاق سے شاہ جی نے ہی وہ بات پوری ہم سے کی کہ جی ٹیمپریچرز کو ایسے نیچے لانا چاہیے, ہمیں بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے, ہمیں حکومت سے بات کرنی چاہیے, ہمیں اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے. صاحب اب جس طرح پی ٹی آئی ریڈ کر رہی ہے, اب ظاہر ایک تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو بات کی, ہم پھر بتاتے ہیں, شیخ وقاص اکرم صاحب کو متعدد دفعہ پروگرام میں بلا چکے ہیں, وہ آنا چاہیں اپنا موقف ابھی بھی دے سکتے ہیں. ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی بلایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چورن ہے یہ پہلے بھی بہت بیچنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی. اب اس میں جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ فواد, آپ لوگوں کی تو نہیں ہے ایکسس, مگر فواد چودھری صاحب تو مل چکے ہیں درمیان میں اڈیالہ میں اپنے کیس کی سماعت کے دوران عمران خان صاحب سے, ان سے بات بھی کر چکے ہیں. اگر بات سمجھ میں آنی ہوتی تو عمران خان صاحب کو ان کی سمجھ میں آ گئی ہوتی, آپ لوگوں کو اب شاہ محمود قریشی صاحب کو اپروچ کرنے کی ضرورت نہ کرنی پڑ رہی ہوتی. تو آپ ذمہ دار تو پارٹی کو ٹھہراتے ہیں, مگر فواد چودھری صاحب تو ملے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ ملے عمران خان صاحب سے, وہ کنوینس کر لیتے انہیں. دیکھیں, کیونکہ ہم پارٹی چھوڑ گئے تھے یا چھڑوا دی گئی تھی, تو اس پہ ظاہر ہے کہ عمران خان نالا ہوں گے پارٹی سے, ہم سے, اور ان کا بنتا بھی ہے ناراض ہونا, اور ان کا ٹرسٹ بھی ہم پہ کم ہوا ہوگا یا ختم ہو گیا ہوگا. سو شاہ محمود قریشی اگر ایک ایسی شخصیت ہیں, یا اعجاز چودھری ہیں, یا بیگم یاسمین راشد, یا میاں محمود الرشید, عمر سرفراز چیمہ, یہ 4-5 لوگ 6 لوگ جن کے میں نے آپ کے نام لیے آپ کے سامنے, یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک عمران خان کا ٹرسٹ انجوائے کر رہے ہوں گے ہوپ فلی. اور کیونکہ انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, سختیاں جھیلی ہیں, پارٹی سے ہلے نہیں, اور یہ وہاں کھڑے رہے اپنی جگہ پہ. رائٹ اور رانگ واٹ ایور دے فیل, وہ ان کی فیلنگس کو چھوڑ دیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ معاملات ختم ہونے چاہیے. مزید پارٹی جو ہے وہ تصادم کی سیاست کی مار نہیں کھا سکتی, بہت مار کھا لی ہم نے, وہ سب پریشان ہیں, یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ مستعدی سے کھڑے ہوئے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو اگر عمران خان سے وہ لوگ یہ بات کریں گے تو ظاہر ہے عمران خان ہیو ٹو لسن ٹو اٹ. وہ فیصلہ چاہے اس کے خلاف کریں, لیکن وہ سنیں گے تو صحیح ان کی بات, وہ کریں گے تو صحیح ان کی بات. تو ہماری تو اتنی ہی کوشش ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون یہ کوشش کیوں ہے, کیونکہ دیکھیں یہ کوشش کیوں ہے. ایک طرف پارٹی میں ہاکس ہیں جنہیں لگتا ہے کہ جو نئے چیف منسٹر آئے ہیں خیبر پختونخوا کے, اس کے بعد پارٹی میں ایک نئی انرجی آئے گی, وہ ایک نئی کیمپین لانچ کریں گے, اسلام آباد کے اوپر پریشر ہوگا, اور وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا نتیجہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے. ایک طرف یہ رہا ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ایسا نہیں ہو پائے گا, اس سے اور مشکلات بڑھ جائیں گی, اس لیے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی اور راستہ نکلے؟ مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو پائے گا, اور بلکہ اور میرا خیال ہے کہ مشکلات اور سختیاں تحریک انصاف کے لیے بڑھ جائیں اور معاملات سنگین ہو جائیں. تو لہٰذا اگر ہمارے پاس, دیکھیں جب ہم عمران خان کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے نا, تو ہم ایک ڈیبیٹ کرتے تھے, اور کئی بار عمران خان کی جو بات تھی اس کو ہم نہیں مانتے تھے, یعنی میجورٹی فیصلے سے خان صاحب جب ووٹ کراتے تھے میجورٹی فیصلے میں الٹ دیتے تھے ہم کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہونا, یہ جلسہ نہیں ہونا, یا یہ فلانی موو ایسے نہیں ہونی ویسے ہونی ہے. اور کئی بار ہم صحیح ثابت ہوتے تھے, کئی بار ہم غلط ثابت ہوتے تھے. ہائنڈ سائڈ میں تو آپ بتا ہی سکتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک تھی کیا غلط تھی. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کا فقدان ہے. ہر شخص صرف عمران خان کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ صرف جا کے خوشخبری سناتے ہیں, جی کروڑوں بندہ تیار ہے, میں تو جدھر سے گزرتا ہوں لوگ بس کہتے ہیں خان کو بولو ایک اشارہ کرے, بس حاضر لہو ہمارا, ایسے ویسے, اور جب وقت آتا ہے تو یہ سارے غائب ہو جاتے ہیں. اب یہ شیخ وقاص اکرم یہ کہاں کی پیداوار ہے؟ ان کی 30 سالہ خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے. یہ کیا پی ٹی آئی کی فلسفی پہ پورے اترتے ہیں؟ یہ کہ نیا پاکستان بنانے آئے تھے؟ کون ہے یہ؟
یہ تو پیپلز پارٹی کے ٹاؤٹ تھے, وہاں سے اٹھ کے ادھر آ گئے, بس آ کے ادھر سے علی امین گنڈاپور کا ہاتھ پکڑا اور ادھر سے وہاں جا کے سی ایم ہاؤس میں بیٹھ گئے. اس کے سی ایم ہاؤس سے تو نکلتے نہیں ہیں وہ. So he does not represent PTI. Whether I represent PTI or not, it does not matter. He does not represent PTI. اچھا, مگر یہ فیصلہ بھی عمران خان صاحب نے کرنا ہے نا. عمران خان صاحب نے ان کو ترجمان بنایا ہوا ہے. کوشش بھی نہ کریں. یہ بھی فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ کون ریپرزینٹ کرے گا کون نہیں. اگر وہ نہیں نکلتے, خود نہیں آتے احتجاج میں, مگر انہوں نے بنایا ہوا ترجمان. نہیں سر, عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے لیے تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ترجمان یہ ہے اور اچھا ہے یا برا ہے, یہ تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. میرے دل کا فیصلہ تو وہ نہیں کر سکتے نا, میں نہیں مانتا اس کو, یا اور ہزاروں لوگ پی ٹی آئی کے ورکرز ایسے ہیں آپ تو ہے نہیں نا پارٹی میں, آپ کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خان صاحب نے لگایا ہے. آپ کو پتہ ہے پارٹی کے اندر عمران خان جو کہتے ہیں اسی سے فرق پڑتا ہے. کی بھی بات کر رہا ہوں جی شاہ زیب, میں ابھی آج اسلام آباد پہنچا ہوں. میں پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لوگوں سے ملاقاتیں آج بھی میری ہوئی ہیں, کل بھی میری ہونی ہے, اور آپ یقین مانیں کہ سب کے سب اس فارمولے کے حامی ہیں کہ جی ٹیمپریچرز کو نیچے لانا چاہیے اور ہمیں اب بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ایک نارمل زندگی جینا چاہتے ہیں, ایک نارمل سیاسی زندگی ہم جینا چاہتے ہیں کہ ہم سیاست بھی کریں اور نارملی. یہ جو جتنے رہنما ہیں جیسے آپ کی بھی بات ہوئی ہے, عمران خان صاحب تو کہتے ہیں انہوں نے اداروں سے ہی بات کرنی ہے, ادارے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تو آپ لوگوں کے پاس اور ان رہنماؤں کے پاس کیا راستہ ہے کہ بات چیت کا اس کے ذریعے ٹیمپریچر نیچے لایا جائے؟ بات چیت تو وہیں سے ہوگی. اگر تو عمران خان صاحب تیار ہوتے ہیں ٹیمپریچرز کو نیچے لانے کے لیے اور اداروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے, تو پھر ہمارا سیکنڈ فیز ہوگا کہ ہم پھر اداروں کی طرف دیکھیں گے کہ جی اب آپ بتائیں, ادھر سے تو تیاری ہے. وہ عمران خان صاحب تو بہت دفعہ کہہ چکے جو ہے وہ حکومت کے تعاون کی بھی ضرورت پڑے گی. خان صاحب تو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں بات بھی انہی سے کروں گا, حکومت سے تو کروں گا ہی نہیں. وہ تو بارہا کہہ چکے اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تو پہلے تو آپ کو اداروں سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے, یا آپ پوچھ چکے؟ کر رہا ہوں نا, کیونکہ ممکن ہے کہ خان صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ ہی تیار نہ ہو بات کرنے کے لیے, اور ہماری پوری کوشش جو ہے, یہ کاوش جو ہے, یہ آن دا منہ نیچے گر جائے. ممکن ہے کہ وہ راضی ہو جائیں, لیکن پہلا فریق تو راضی ہو. پہلے تو عمران خان صاحب نے منع کر دیا کہ وہ بات چیت کا راستہ نہیں اختیار کریں گے, وہ مزاحمت کا راستہ اختیار کریں گے. اگر تو وہ مزاحمت کا راستہ چھوڑ کے بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس بہتری سمجھتے ہیں یا کوئی پولیٹیکل اس کے اندر سمجھتے ہیں کہ ان کی جیت ہو سکتی ہے, تو اگر وہ اس پہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دوسری طرف بھی بات کریں گے. آئی ڈونٹ نو کہ ہماری کوشش 100% کامیاب ہوتی ہے, 50% ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, سرے سے ہی نہیں ہوتی. ممکن ہے بالکل ہی نہ ہو سکتا ہے, اٹس اے فیوٹائل ایکسرسائز, بٹ وی آر ٹرائنگ, اور پوری سنسیئرٹی کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور جو دوست پی ٹی آئی میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ریپلیس کرنے آ رہے ہیں یا ہم اپنی جگہ بنا رہے ہیں, خدا کے واسطے آپ اپنی جگہ پہ قائم رہیں اور کھڑے رہیں جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں. کوشش کریں کہ آپ جو عمران خان کی آپ سے توقعات ہیں اس سے پورے اتریں.